بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، گلگت بلتستان انتخابات 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 24 میں سے 22 حلقوں کے امیدواروں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پہلے دن 21 امیدواروں کا اعلان کیا گیا اور ان کے نام، ان کا حلقہ فہرست آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر گزشتہ روز استور حلقہ 2 جہاں پر بہت بڑی کشمکش، بہت بڑی جنگ تھی، اس جنگ کے بعد عباس موسوی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی استور حلقہ 2 کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے اور ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جہاں پر امیدواروں کے ٹکٹ جاری کیے گئے 24 حلقوں کے حوالے سے، وہیں پر ٹیکنوکریٹ کی جو ترجیحی نشستیں ہیں یا مخصوص خواتین کی نشستیں ہیں، اس کی لسٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ کون کون ٹاپ میں ہے اور کس کس کو ممکنہ طور پر اسمبلی میں آنے کا امکان ہے، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس میں ہو چاہے خواتین میں ہو۔ اب پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا ٹیکنوکریٹ ہیں یا پھر جو مخصوص خواتین کی نشستیں ہیں، اس کے حوالے سے بہت زیادہ ابہام موجود تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اعلان کر دیا نون لیگ اور پی ٹی آئی سے پہلے، اور یہ بہت بڑی جو ہے سرپرائز تھا، بہت بڑا اور بہت اچھی بات ہے کہ تاخیر نہیں کی گئی اور بر وقت پارٹی جو امیدواران ہیں ان کے ٹکٹ جاری کیے گئے۔ 2 امیدواروں کے ابھی تک ٹکٹ کا اعلان نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں پر بہت سارے امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی کے ان تمام معاملات کے حوالے سے، چاہے وہ کس کس کو ٹکٹ ملا کس حلقے سے، اور پھر ٹیکنوکریٹ میں کون ہے، اس کے بعد مخصوص خواتین نشستوں میں کون ہے، اس کی تفصیلات رکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو، جے یو آئی ہو، آئی پی پی ہو، ایم ڈبلیو ایم ہو، آئی ٹی پی ہو، کانفرنس جماعتیں ہوں، پھر یا گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کا جو کردار ہے، اس حوالے سے بہت ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آپ ناظرین کو بر وقت آگاہی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں 7 جون کو ہونے والے انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے انتخابی جو امیدواران ہیں ان کے ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ 24 حلقے ہیں گلگت بلتستان کا، آپ کو پتا ہے، اور 24 میں سے کل 33 کا جو ہے وہ کورم ہوتا ہے، اسمبلی ہوتی ہے، 33 میں سے 24 نشستوں پر براہ راست الیکشن ہوتا ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی نے وہ بھی اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین نے گلگت بلتستان انتخابات 2026 کے لیے امیدواروں کے ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سید نیر حسین بخاری نے پارٹی امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی۔ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے تینوں ڈویژنز کے مختلف حلقوں کے لیے امیدوار نامزد کیے۔ پہلی فہرست میں 24 میں سے 3 حلقوں کے علاوہ 21 حلقوں کے امیدواروں کا اعلان کیا گیا تھا۔ گزشتہ روز ایک حلقہ یعنی استور حلقہ 2 کا بھی اعلان کیا گیا۔ اب ٹکٹ کے حوالے سے 2 حلقے باقی رہتے ہیں جہاں آج یا کل تک اعلان کیا جائے گا۔ اب جو کس حلقے میں کس کو ٹکٹ جاری کیا گیا اس کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی بی اے گلگت بلتستان اسمبلی کا حلقہ نمبر 1 ہے گلگت 1، جہاں سے امجد حسین ایڈوکیٹ جو پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں، سابق اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اور ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی اگر جیت جاتی جی بی میں تو انہیں مستقبل کا وزیر اعلیٰ بھی تصور کیا جا رہا ہے۔ تو حلقہ 1 گلگت سے جو ہے وہ امجد حسین ایڈوکیٹ کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جی بی اے 2 گلگت ہے، گلگت 2 سے جمیل احمد سابق اسپیکر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ پھر جی بی اے 3 گلگت 3 سے آفتاب حیدر امیدوار کے طور پر نامزد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ نگر کی بات کر لیں، جی بی اے 4 نگر 1 سے محمد علی اختر کو، جبکہ جی بی اے 5 نگر 2 سے ذوالفقار علی مراد کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ جی بی اے 6 ہنزا سے کرنل ریٹائر امتیاز الحق کو امیدوار نامزد کیا گیا۔ اسی طرح سکردو کے 4 حلقوں میں پیپلز پارٹی نے مضبوط امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں۔ جی بی اے 7 سکردو 1 سے توقیر مہدی شاہ یعنی سید مہدی شاہ جو پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور موجودہ گورنر ہیں، ان کے فرزند ہیں توقیر مہدی شاہ، ان کو جو ہے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح جی بی اے 8 سکردو 2 سے سید محمد علی شاہ، جی بی اے 9 سکردو 3 سے فدا محمد ناشاد، جی بی اے 10 سکردو 4 سے راجہ ناصر علی خان کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ اچھا، فدا محمد ناشاد آپ کو پتا ہے وہ دوسری پارٹیوں میں سے ہو کے پیپلز پارٹی میں آئے، راجہ ناصر علی خان
وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر لاسٹ ٹائم وہ گزشتہ حکومت کے وزیر بھی رہے اور وہ پیپلز پارٹی میں آئے پی ٹی آئی چھوڑ کر، تو اب ان کو بھی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح جی بی اے 11 کھرمنگ سے اقبال حسن اور جی بی اے 12 شیگر سے عمران ندیم کو پارٹی ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح استور کے حلقے جی بی اے 13 سے میجر ریٹائر فہد حنیف خان کو پیپلز پارٹی کا امیدوار نامزد کیا گیا، اور یہ میرا اپنا آبائی حلقہ ہے، جی بی اے 13 استور حلقہ 2، یہ میرا ذاتی حلقہ بھی ہے، تو اس حوالے سے بہت ساری معلومات میرے پاس موجود ہوتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن آنے والے وقت میں بھی ذکر کروں گا، اور کیونکہ اس وقت تک پیپلز پارٹی کے لیے وہاں پر تھوڑی سی مشکلات ضرور تھی، لیکن کچھ 2-3 دن سے کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں، فہد حنیف کے آنے کے بعد پیپلز پارٹی بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہے، اور جو ہم کہا کرتے تھے تیسرا نمبر ہے پیپلز پارٹی کا استور حلقہ 1 میں جی بی اے 13 میں، اب یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے دن انتہائی اہم ہیں، اور کیونکہ وزیر عبادت ان کے حق میں ڈرا ہو چکے ہیں، عتیق ایڈوکیٹ ان کے حق میں ڈرا ہو چکے ہیں، صرف اس وقت ڈاکٹر عباس ایک موجود ہیں، اور ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے وہ بھی جو ہے پارٹی کے جو فیصلے ہیں اس پر شاید وہ ان کی اپنی ذاتی سوچ ہے یا ذاتی فیصلہ ہوگا وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ بھی جو ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار کے حق میں وڈرا ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ اور باتیں ہلکے احباب میں چل رہی ہیں، اگر اس بات پر حقیقتاً یقیناً کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی تو پیپلز پارٹی تیسرے سے پہلے نمبر پر چلی جائے گی، یہ 110% ہے۔ اور پھر اس حلقے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی نے ایک دوسرے کو جیتنے دینا ہی نہیں، دونوں امیدواروں نے، کیونکہ دونوں امیدواروں کا سب سے زیادہ کاندار مقابلہ ہے، اور دونوں امیدواروں کی ایک خواہش ہے کہ یار پی ٹی آئی والا کہے گا نون لیگ نہ جیتے، نون لیگ والا سوچے گا پی ٹی آئی نہ جیتے، باقی پیپلز پارٹی جیت جائے کوئی مسئلہ نہیں، ان دونوں جماعتوں کے لیے یہ مسئلہ ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی کو فائدہ مل سکتا ہے۔ اب آئے جی بی اے 14 جہاں پر سب سے زیادہ جنگ ہوئی، اور اس کا پہلے دن کی جو فہرست تھی 21 حلقوں کی اس میں نام نہیں آیا، کیونکہ اس فہرست میں جی بی اے 14 کا جو ٹکٹ ہے وہ فائنل نہیں کیا گیا تھا، اور گزشتہ روز بڑی ہلچل کے بعد بالآخر سید محمد عباس موسوی جو استور ہیڈ کوارٹر چونگرا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا، اور یقیناً انتہائی متحرک نوجوان اور باصلاحیت کردار کے مالک شخصیت ہیں، یقیناً انتہائی اہم جو ہے، اور ایک ٹکر کے سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ وہاں بھی شمس لون اور مسلم لیگ نون میں کاندار مقابلہ لگ رہا تھا، لیکن اب عباس موسوی کے آنے کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ بہت ٹف مقابلہ ہوگا نون لیگ، شمس لون اور عباس موسوی کے درمیان۔ اس کے علاوہ جو ہے دیامر کے 3 حلقوں میں سے جو ہے بشیر احمد خان جی بی اے 15 دیامر 1 سے، عطا اللہ شاہ جی بی اے 16 دیامر 2 سے، جبکہ محمد نسیم جی بی اے 17 دیامر 3 سے پارٹی امیدوار ہوں گے۔ اس کے علاوہ گزر کے 3 حلقوں میں جی بی اے 19 گزر 1 سے پیر سید جلال علی شاہ، جی بی اے 20 گزر 2 سے نذیر احمد، جی بی اے 21 گزر 3 سے محمد ایوب شاہ کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا گیا ہے، جبکہ جی بی اے 22 گانچے 1 سے ڈاکٹر عاشق حسین، جی بی اے 24 گانچے 3 سے انجینئر اسماعیل امیدوار ہوں گے، یعنی 23 گانچے کا حلقہ ہے، حلقہ 3 وہاں پر ابھی تک کسی کو، حلقہ 2 جو ہے اس کو کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا جہاں پر آمنہ انصاری وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 2 حلقے جی بی اے 18 اور جی بی اے 23 سے تاحال امیدوار نامزد نہیں کیے، ممکنہ طور پر آج یا کل ان کے نام سامنے آئیں گے۔ اب اسی طرح پیپلز پارٹی نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے بھی ترجیح فہرست جاری کی ہے۔ کلثوم مہدی جو پیپلز پارٹی خواتین میں گلگت بلتستان کی صوبائی صدر ہیں خواتین کی، ان کا نمبر پہلا ہے۔ اس کے علاوہ کلثوم مہدی کے بعد دوسرے نمبر پر سعدیہ دانش ہیں جو سابق جو ہے صوبائی وزیر بھی ہیں۔ اس کے بعد صوبیہ جبین دیامر سے ہیں، تیسرا نمبر ان کا ہے۔ ختیجہ اکبر جو بلتستان سے ہیں، چوتھا نمبر ان کا ہے۔ پھر فہمیدہ شاہین 5واں نمبر ہے، پروین بانو 6واں نمبر ہے، سعیدہ مغل 7واں نمبر ہے، اور زریش فاطمہ کا نمبر 8واں ہے پیپلز پارٹی کی ان مخصوص خواتین کی نشستوں میں۔ اس کے بعد اب ٹیکنوکریٹس کی بات کی جائے تو ٹیکنوکریٹس کی نشستوں میں پیپلز پارٹی نے ڈاکٹر شریف استوری یقیناً بلتستان میں رہتے ہیں، مہدی شاہ کے حلقے سے وہ بلانگ کرتے ہیں، اور ان کو ٹاپ آف دی 1 لسٹ پہ رکھا گیا ہے ٹیکنوکریٹس کی نشست میں۔ اب جو ڈاکٹر شریف استوری کا پہلا نمبر ہے، جبکہ علی مدد شیر کا دوسرا نمبر، نیاز علی کا تیسرا نمبر اور مومن جان کا چوتھا نمبر ہے۔ پارٹی ٹکٹ ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی مخصوص نشستوں کی لسٹ جاری کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل میجر حسین بخاری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر یقین رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی عوامی خدمت، ترقی اور خوشحالی کے ایجنڈے کے ساتھ انتخابی میدان میں اتری ہے۔ پارٹی کی قیادت کو گلگت بلتستان کے عوام کی بھرپور حمایت اور اعتماد حاصل ہونے کی امید ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ گلگت بلتستان میں ترقی کے لیے
نئے دور کا آغاز ہوگا اور وہ گلگت بلتستان انتخابات جیت کر حکومت بنائے گی. یہ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے اور یہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں. اور یقیناً اگر صاف شفاف الیکشن ہوا گلگت بلتستان میں اور اگر پیپلز پارٹی کا کسی اچھی اور جماعت کے ساتھ کولیشن ہوا تو یقیناً پیپلز پارٹی بہت اچھی نشست سے نکال سکتی ہے اور حکومت بھی بنا سکتی ہے. یقیناً یہ انتہائی اہم معاملہ ہے. تو گلگت بلتستان انتخابات کے لیے بس ایک مہینہ ہی رہ گیا ہے اور بہت زیادہ ہلچل مچ چکی ہے. تمام وفاقی صوبائی جو قیادت ہے سب کی نظریں گلگت بلتستان میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 7 جون کو گلگت بلتستان کا اصل سکندر کون ہوتا ہے, گلگت بلتستان کا اقتدار کس کو ملتا ہے, عوام کس کو منتخب کرتی ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہوں گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.